جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، تیسرا سوال جو ہمارا آج ہے، اس سے پہلے ہم نے سوالات مکمل کیے ہیں۔ ایک سوال میں نے آپ پر چھوڑا تھا، سوال نمبر 8۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مختصر اس کا جواب لکھا ہوگا۔ قدرتی جھیلوں کے تئیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ تو تیسرا سوال ہے آج، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے جھیل ڈل پر ایک موز مضمون لکھیے۔ جھیل ڈل جیسے جھیل ولر کو ہم نے پڑھا، اس طرح سے جھیل ڈل ہے، یہ سری نگر میں واقع ہے۔ تو تمہید کے طور پر ہمیں کیا کرنا، سب سے پہلے کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد کشمیر جو ہے پوری دنیا میں اس کی مشہوریت ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، اگر فردوس بروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ تو اس طرح سے کشمیر کی خوبصورتی کا ایک دو جملوں میں اظہار کرنا ہے، جو کہ آپ کے سبق میں بھی موجود ہے۔ پھر چند جھیلوں کے نام لکھنے ہیں، کشمیر کے مشہور جھیل جو ہیں جھیل ڈل، مانسبل، ولر وغیرہ، انچار۔ تو پھر ہم نے جھیل ڈل کا محل وقوع یعنی سری نگر کے مشرق میں واقع ہے۔ جھیل ڈل سری نگر کے مشرق میں واقع ہے نا۔ پھر اس کے بعد 10 کلومیٹر لمبی اور 6 کلومیٹر چوڑی ارد گرد کی جو سڑک ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے کناروں پر مشہور باغات بھی ہیں، جیسے نشاد باغ، شالیمار وغیرہ۔ تو اس کے بعد مشہور یونیورسٹی جو ہے کشمیر یونیورسٹی، جو اس کے کنارے پر واقع ہے، اور وہاں پر درگاہ حضرت بل ایک استاپن بھی ہے، ایک زیارت بھی ہے، جہاں موئے مقدس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ زائرین جاتے ہیں، سال بھر وہاں لوگ جاتے ہیں، دور دور سے سیاح بھی آتے ہیں اور ان جگہوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو اس کا پانی صاف و شفاف ہے، یعنی جھیل ڈل کا پانی صاف و شفاف ہے۔ تو اس طرح سے وہاں شکارے ہوتے ہیں جو سیاحوں کو جھیل ڈل کی سیر کرواتے ہیں۔ شکارے ہوتے ہیں، ڈھونگے ہوتے ہیں، ہاؤس بوٹ ہوتے ہیں، قطار در قطار ہے نا، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ سیاح آ جائیں اور ہم ان کو بٹھائیں۔ ان کا روزگار بھی چلتا ہے، اور سیاح بھی جو وہاں سیاح جاتے ہیں، ٹورسٹ جاتے ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہاؤس بوٹ وغیرہ، اس کے متعلق بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ وہاں ہاؤس بوٹ ہیں جہاں پر رہائش کے لیے کچھ لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ہوٹل وغیرہ بھی ہیں وہاں پر، ہاؤس بوٹ بھی ہیں۔ اس کے متعلق بھی 2-3 جملے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ اور جھیل ڈل جو ہے سب سے خوبصورت جھیل ہے پورے براعظم ایشیا میں، اس کی مشہوریت ہے۔ سیاحت کا سب سے اہم مرکز بھی ہے جھیل ڈل، ہے نا۔ جتنے بھی سیاح لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے وہ جھیل ڈل کا نظارہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑی دانشگاہ میں جاتے ہیں، ہے نا۔ وہاں مختلف شعبہ جات میں جاتے ہیں، یا وہ جو مغل باغات ہیں ان میں جاتے ہیں۔ درگاہ حضرت بل میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی تجاوزات جو ہیں، جو لوگوں نے اس کے آس پاس میں اپنی تعمیرات کھڑی کی ہیں، جس کی وجہ سے جھیل ڈل میں اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اور کناروں پر تیرتے کھیت، رات، سبزیوں کی کاشت، ہے نا۔ اور اس کے آس پاس جو کھیت ہیں وہاں پر سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے، اس سے بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مچھلیاں اور ندرو وہاں سے نکالے جاتے ہیں، کنول کے پھولوں کی بہاریں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کی لاپرواہی جو ہے، اب کیا ہوتا ہے، اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود کچھ لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ گندی نالیوں کا پانی وہاں اس میں ڈالتے ہیں۔ ہوٹلوں اور ہاؤس بوٹوں کی گندگی، اس کی وجہ سے جھیل ڈل کی خوبصورتی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ بچوں؟ تو آپ پیج نمبر 86 کتاب کو اچھے سے دیکھیے، وہاں آپ کو مزید رہنمائی ہو سکتی ہے۔ تو پانی کے رنگ میں تبدیلی آتی ہے جب یہ گندگی، جب یہ لوگوں کی لاپرواہی، گندی نالیوں کا پانی، ہوٹلوں وغیرہ کے کا بدبودار پانی اس میں چلا جاتا ہے، تو اس کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ پھر پینے کے قابل نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جھیل ڈل کو آلودہ ہونے سے بچائیں، اس کو آلودہ ہونے نہ دیں۔
اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدام اٹھائیں، ایسے قوانین وضع کریں جن سے جھیل ڈل کی ساخت خوبصورتی پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ ڈل بچاؤ مہم چلائی جائے، ان تجاوزات کو ہٹایا جائے جو غیر قانونی تجاوزات ڈل کے بیچوں بیچ بنائے گئے یا کناروں پر بنائے گئے، جس کی وجہ سے ڈل کا جو ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ نالیوں کا متبادل انتظام کیا جانا چاہیے، ارد گرد پختہ سڑکیں بنانی چاہیے، ہے نا، تاکہ کسی طرح سے ڈل کی خوبصورتی پر وہ کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا دار و مدار اسی پر ہے، انحصار اسی پر ہے، لہٰذا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جھیل ڈل کی خوبصورتی میں اپنا رول ادا کریں، کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی جھیل ڈل کی بدولت ملتی ہے۔ کشمیر کی خوبصورتی کا تاج ہے یہ جھیل ڈل، لہٰذا ان تمام چیزوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم سب پر فرض عائد ہے کہ ہم جھیل ڈل کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کے بچانے کی تدبیریں اپنی رائے رکھیں، حکومت کو مطلع کریں اور جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے فرض کو نبھائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ جھیل ڈل، آپ نے اس تصویر کو بھی دیکھا ہوگا، ہے نا، کتنا ضروری ہے اس جھیل ڈل کو سنبھالے رکھنا، اس کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنا، تو یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اس طرح سے آپ مختصر مضمون بنا سکتے ہیں ان اشارات کی مدد سے، تو زیادہ لمبا بھی نہیں کھینچیں گے آپ کوشش کریں گے اپنے اپنے طور، تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں گے ان اشارات کو، ان اشارات کی وجہ سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، تو زیادہ طول بھی نہیں دینا ہے، انہی چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے، انہی چیزوں میں تھوڑی وضاحت کرنی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔